شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر اسٹوری لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ ہارر اسٹوری حماد شیئر کر رہے ہیں۔ حماد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کا ہی موسم تھا تو میں اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ میں بائک پر تھا۔ میں بالکل ایک سنسان سی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس سڑک کے اوپر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس راستے سے گزر رہا تھا۔ میں پہلے بھی اکثر وہاں سے گزرتا تھا، لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا پہلے ویسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 11:15 بجے کا ٹائم تھا۔ گرمی کے موسم میں ویسے بھی اتنی دیر تک تو ہر کوئی جاگ ہی رہا ہوتا ہے۔ میں بائک پر تھا، جیسے ہی میں آگے بڑھ رہا تھا ایک دم سے ایک چھوٹا سا بچہ، پتہ نہیں وہ کہاں سے نکلا، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، وہ بچہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں۔ بالکل اس نے نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے چھوٹے سے بچوں کے ہوتے ہیں، اور وہ سڑک پر بھاگنے لگ گیا بائک کے آگے آگے۔ مجھے لگا کہ یہ کسی کا بچہ نکل کر آ گیا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا بچہ ہوگا کہ میکسیمم وہ 1.5-2 سال کا ہوگا، اس سے بڑا نہیں تھا، یا شاید اس کی ہائٹ چھوٹی تھی، بچے کی ایج زیادہ ہوگی مے بی۔ بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے ادھر بائک کو باقاعدہ کھڑا کر کے میں نے دیکھا شاید اس کے ساتھ کوئی ہوگا، یا بچہ گھر سے بھاگا، اس کے پیچھے کوئی نہ لگا ہو۔ ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں رات 11:15 بجے بھلا کون بچہ ہو سکتا ہے، پر وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا، اتنی تیزی سے، بالکل وہ بہت آگے جا کر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بائک اور تیز کیا کہ میں اس بچے سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیسے۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا وہ لیفٹ سائڈ پر پھر ٹرن ہوا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب میں بائک لے کر پھر اس کے پیچھے پیچھے کے، اب ایسے میں ایک بچے کو آدھی رات کے ٹائم ایک سڑک پر بھاگتا دیکھ کر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال تھے کہ کسی کے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس طرف کوئی آبادی کوئی محلہ ہو، تو یہ بچہ تو ایسے میں نہیں اس کو جانے دے سکتا۔ جیسے میں نے ٹرن کیا وہ بچہ ایسے تھا جیسے وہ مجھے اپنے پیچھے دوڑا رہا ہے، بھگا رہا ہے باقاعدہ۔ اینڈ پر جب دیکھا تو پھر وہ گلی کے کونے پر کھڑا، وہاں پر بھی اسٹریٹ لائٹ لگی تھی۔ میں نے اسے آواز دی کہ رکو، تم کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ بس اس کے چمکتے ہوئے مجھے جیسے اس کی آنکھیں اور اس کے دانت چمکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ مجھے لگا کہ شاید بائک کی لائٹ پڑ رہی ہے تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ جیسے میں اس کے قریب گیا وہ میرے سامنے اسی جگہ پر کھڑا کھڑا تھوڑا سا ساتھ ہوا، وہ بھاگا نہیں۔ اب میں بالکل، میرے اور اس میں 2 سے 3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے چہرے کا رنگ اتنا سفید تھا، اتنا سفید تھا جیسے کوئی وائٹ کلر کیا ہوا ہے۔ بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ وہ بچہ میرے دیکھتے دیکھتے ایک گھر کی دیوار کے اوپر اس نے چڑھنا شروع کر دیا، جیسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس طرح سے، کوئی بچہ ایسے چڑھ سکتا ہے۔ دیوار کے درمیان میں جا کر میں تو ہکا بکا دیکھ رہا تھا، یہ ہے کیا ماجرا، یہ چیز کیا ہے؟ وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہوا تو اس وقت میری حالت خراب ہو گئی۔ میں تھا تو ابھی بائک پر ہی، میں تو نیچے اترا ہی نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے بائک فوراً سے بیک کی اور میں نے وہاں سے تیزی سے اپنی بائک نکالی۔ جب میں نے وہاں سے بائک نکالی مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت خوفناک ایک بچے کا کہکا بھی سنائی دیا، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا اور میرے پر ہنس رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس طرف کھو نہیں گیا، پتہ نہیں وہ کون سی سائڈ تھی کون سی نہیں تھی۔ پہلی گلی سے میں واپس سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ گھر آیا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی کہ بھی راستے میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ امی نے کہا کہ یہ اکثر جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو چھلاوا بولتے ہیں۔ یہ بہت شرارتی جنات ہوتے ہیں، ان کا کام ہی انسانوں کو تنگ کرنا ہے، اور اگر یہ چھلاوا کسی انسان کے پیچھے لگ جائے تو یہ اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ میں تو ڈر گیا کہ اب میں کیا کروں، میں تو اس کے پیچھے گیا تھا کہ وہ میرے پیچھے نہ لگ گیا ہو۔ خیر میں نے آیت کرسی پڑھی، سونے کے لیے چلے گئے ہم لوگ۔ گرمی کا موسم تھا تو ہم لوگ چھت پر سویا کرتے تھے۔ اب جیسے میں اپنے بستر پر لیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی خوف سے،
وہ بچہ بار بار میری آنکھوں کے آگے آئے جا رہا تھا. کہیں میری آنکھ لگی تو رات جب ہوئی تو میری اس طرح سے آنکھ کھلی کہ جیسے میرے کان میں بہت زور سے کسی نے چیخ ماری ہے. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، چارپائی پر بیٹھا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تبھی ایک دم سے جیسے میرے اوپر کسی نے چھلانگ لگائی ہے، جیسے کوئی حملہ کرتا ہے اور آپ کے اوپر کوئی گرتا ہے. یہ وہی بچہ تھا. وہ اس حد تک خوفناک تھا، استغفر اللہ، وہ تو چہرہ ہی نہیں تھا جس کو میں نے وہاں پر بھاگتے دیکھا تھا. اس نے باقاعدہ میرے گردن کے اوپر حملہ کیا، جیسے وہ میرے گلے کو پکڑ آئے. ایک چھوٹا سا، میں نے اس کو اٹھا کر بہت دور پھینکا. مجھے اتنا بھی یاد ہے وہ فٹ بال کی طرح رول ہوتا دیوار میں جا کر لگا، غائب ہو گیا. یہ اسی ہاتھا پائی میں میرے گھر والے جاگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ جاگے تو تم ایسے کر رہے تھے جیسے تم ہوا میں کوئی ہاتھ پاؤں چلا رہے ہو، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. امی نے میری طرف بھاگی، پوچھا کیا ہوا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ابھی پھر اس نے میرے اوپر حملہ کیا، مجھے باقاعدہ نظر آیا ہے. یہ میں نے اس کو سامنے دیوار کے ساتھ پٹکا. امی کہتی تم خواب میں ڈر کے ہوگے، تم نے اس کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. امی نے آیت الکرسی پڑھ کر میرے اوپر پھونکنا شروع کر دی. میں تو ایک منٹ بھی نہیں سو سکتا تھا. میں لیٹا ہوا تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اکیلا نیچے بھی جا سکوں. ایک خوف دل میں بیٹھ گیا نا. اور سب گھر والے سوئے ہوئے تھے. امی بالکل میرے پاس والی چارپائی پر آ گئیں اور میرے بھائی کو دوسری طرف کر دیا. امی میرے پاس تھی، مجھے کچھ حوصلہ تھا. ابو نے صبح صبح کام پر جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ بالکل اینڈ پر سو رہے تھے. تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کچھ چل کر میرے سر کی طرف آیا ہے. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے سامنے دیوار کے اوپر کوئی چیز اچھل رہی ہے. یہ وہی چھلاوا تھا یا جن کا کوئی بچہ تھا، وہ سامنے دیوار کے اوپر یوں اچھل رہا تھا جیسے کوئی بندر اچھلتا ہے. میں اسے دیکھ کر آنکھیں بند کرنے کی یہ مخلوق مجھے بہت تنگ کرے گی، کیونکہ شاید ہی میرے پیچھے لگے جیسے امی نے کہا تھا. میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی، میں نے 1 منٹ کے بعد آنکھ کھولی، وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد اس نے مجھے تنگ نہیں کیا. میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ساری رات کا میں جاگا ہوا تھا. میں نے امی سے یہ کہا کہ میں تو رات بھر 1 منٹ بھی نہیں سو سکا. امی نے کہا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، 8-9 بجے کے قریب تم جانا، کسی سے دم وغیرہ کروا لینا. جہاں پر ہم لوگوں کی شاپ تھی وہاں پر ایک جگہ سی تھی، ایک حجرہ ٹائپ ہی تھا. پتہ نہیں شاید وہ پیر صاحب تھے، میں کبھی ان کے پاس گیا نہیں تھا. وہاں پر اکثر لوگوں کا رش رہتا تھا. میرے ذہن میں وہ آگے کہ میں وہاں پر چلا جاؤں گا. تبھی میں جیسے ہی لیٹا اپنے کمرے میں، ابھی مجھے سوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے پیروں کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز بیٹھ گئی ہے، کہ میرے پیر ہل نہیں رہے تھے. مجھے بہت درد ہو رہا تھا. میری آنکھ کھلی تو وہ بالکل میرے پاؤں کے اوپر بیٹھ کر ہنس رہا تھا. وہ اتنا ڈرامنا تھا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. اور مجھے ایسا تھا میرا پورا وجود کانپ رہا ہے. بس میرے منہ سے ایک دم سے اللہ نکلا. جب اللہ نکلا تو وہ غائب ہو گیا. میں پھر باہر بھاگا. میں نے کہا امی وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، مجھے سونے دے ہی نہیں رہا. جب بھی میری آنکھ لگتی ہے وہ میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. پھر امی نے کہا کہ تم ابھی جاؤ اور دم کرواؤ. پھر میرا بھائی جو تھا اس نے بھی چھٹی کر لی کالج سے، وہ مجھے لے کر گیا. وہ ایک بزرگ تھے جن کا وہ آستانہ ٹائپ تھا، وہاں پر میں گیا. ابھی صبح صبح بالکل بھی رش نہیں تھا، اکیلے ہی بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. انہیں میں نے بتائی ساری بات کہ یہ کل رات سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور ابھی تک وہ مخلوق مجھے تنگ کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا جس راستے سے تم گزر رہے تھے وہاں پر شیاطین جنات، شرارتی جنات، چھلاوے بے تحاشا ہیں. وہ جھاڑیے ہیں، وہاں پر آبادی تو ہے نہیں، ویرانے ہیں. سڑک آدھی رات کا ٹائم تھا، وہ کہیں مستی میں تھا، شرارتوں میں تھا، تمہارے آگے لگ گیا. اس نے تمہیں اکیلے دیکھا تو اس نے تمہیں اپنے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا. ابھی تو اس نے تمہیں رات بھر گھر آنے نہیں تھا دینا. وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا اپنی طرف سے. پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر کسی کے کندھے پر بیٹھ جائے تو وہ اس آدمی کو یہ بیٹھنے نہیں دیتے. وہ آدمی کنٹینیوسلی بھاگتا ہی رہتا ہے انٹل وہ گر کے بے ہوش نہ ہو جائے. یہ اتنی خوفناک مخلوق ہے. پھر انہوں نے مجھے دم کیا، ایک تعویذ دیا حفاظت کا، وہ مجھے گلے میں پہنا تھا. انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو گلے میں پہنو اور اس کو اتارنا نہیں، انشاءاللہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا. ایسے ہی وہ اللہ کا کرم ہوا مجھ پہ. تو پھر وہ جب تعویذ میرے گلے میں آیا
وہ بوجھ سا میرے جسم سے اترا، جیسے باقاعدہ بہت بھاری وزن میرے جسم سے اتر گیا ہے۔ تب اس مخلوق نے میری جان چھوڑی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اپنے اس دوست کے گھر جا ہی نہیں سکا، میرا دل ہی نہیں مانتا ہے۔ 3 سال ہو گیا، وہ مجھے ملنے آ جاتا ہے اور وہ بھی اب دیر رات کے اس سڑک سے نہیں گزرتا۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حماد آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔